حضرت علی نے فرمایا، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کے دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلائی ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس پر رحمت کی 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بارش کی بوندوں سے زیادہ اس پر رحمت برستی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی، اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں کبھی بھی سکون نہیں کرتی۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہاری مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے، جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے، ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی راز میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنی ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا سبب بنے گا۔ جو انسان 3 چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے: عبادت،
محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے اللہ کی چیزیں ہیں۔ ہمارے جسم پر اتنے بادل نہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بسترے اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعہ واپس لوٹا دے گا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخری سانس تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پر اس قدر مہربان ہے کہ ہماری عبادات اور تقوی کو ہماری چیزوں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہماری گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔